درس قرآن سلسلہ نمبر 4 سورہ بقرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھے۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کی جو دونوں جہاں کا خالق و مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی جو عزت و ذلت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، بعد درود و سلام کے۔ جیسا کہ میرے چینل تہنیت القرآن میں سلسلہ نمبر 4 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مثالہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ترجمہ: ان کی کہاوت اس طرح کی ہے، جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ بہرے، گونگے، اندھے تو پھر وہ آنے والے نہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 16 میں منافقین کے عیب بیان کیے گئے تھے، اور اب آیت نمبر 17 میں ان کو اور زیادہ ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال دے کر سمجھایا، کیونکہ مثال سے مشکل بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 18 میں یہ بتایا جا رہا ہے، آگ بجھنے پر یعنی روشنی ختم ہونے پر آنکھ بیکار ہو جاتی ہے، کان، زبان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن منافقین کی آگ تو ایسی بجھی کہ جس سے ان کے کان، زبان، آنکھ، دل سب ہی بیکار ہو گئے۔ تفسیر: مثالہم، اس کے معنی مثل اور مانند کے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس مشہور کہاوت کو کہتے ہیں جو عجیب چیز کے لیے بیان کیا جائے۔ کمثلی، یہ بھی مثل کے معنی میں آ رہا ہے، بس اس میں کاف زیادہ ہے۔ الذی، یہ لفظ صورت واحد ہے اور معنی جمع، کیونکہ اس سے پہلے مثالہم آ چکا ہے۔ توقدہ، یہ لفظ وقود سے بنا ہے، جس کے معنی ہے آگ کا بھڑکنا اور اس سے شعلے نکلنا۔ ایندھن کو بھی وقود کہتے ہیں، کیونکہ اس سے آگ بھڑکتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ان منافقین نے اسلام دشمنی کی آگ کو تیز جلایا اور اسے خوب بھڑکایا۔ نارن، یہ لفظ نور سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں تڑپنا اور حرکت کرنا، کیونکہ آگ میں بھی حرکت اور تڑپ ہے، اس لیے اسے نار کہتے ہیں۔ کیونکہ آگ میں روشنی بھی ہے، اس لیے اس کو نور کہہ دیا گیا ہے۔ فلما اضاءت، اس کے معنی ہے تیز روشنی۔ نور اور زوم میں یہ فرق ہے
کہ نور ہلکی روشنی کو بھی کہہ دیتے ہیں، مگر ذو تیزی پر ہی بولا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آفتاب کو ضیاء اور چاند کو نور فرمایا گیا ہے۔ ما حولہ، یہ لفظ حول سے بنا ہے جس کے معنی ہے گھومنا، اس لیے سال کو بھی حول کہتے ہیں کہ وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ ذہب اللہ، ذہابہ اور اصحبہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی اس کو لے گیا، لیکن ذہابہ وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں بالکل لے گیا ہو اور واپسی کی امید بھی نہ ہو۔ بنورہم، یہ بھی نور کے معنی میں ہے، مگر ایسا نور بنورہم کہہ کے یہ بتا دیا کہ خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کرے۔ اس نور کی نسبت منافقوں کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ وَتَارَكَهُمْ، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ان منافقوں کی آگ بالکل ہی بجھا دی گئی، جس سے کہ وہ پورے طور پر اندھیرے میں رہ گئے۔ فی ظلمات، فی ظلمات ظلم کی جمع ہے، اس کے معنی ہے کم ہونا۔ برف کو اس لیے ظلم کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ کسی کو بے جا ستانے یا تنگ کرنے کو بھی ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ظالم کے نیک اعمال برباد ہو کر کم ہو جاتے ہیں، مگر یہاں اس سے مراد تاریکی ہے۔ ظلمات کا لفظ جمع اس لیے بولا گیا ہے کہ منافقین صرف ایک تاریکی میں نہ تھے بلکہ بہت سی تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، جیسے کہ نمبر 1 کفر کی تاریکی، نمبر 2 مکر و فریب کی تاریکی، نمبر 3 جھوٹ بولنے کی تاریکی، نمبر 4 طعنہ زنی کی تاریکی، نمبر 5 جہل مرکب کی تاریکی، نمبر 6 گناہوں کی تاریکی اور نمبر 7 شہوتوں کی تاریکی وغیرہ وغیرہ۔ لا یبصرون، اس میں تاریکی کا بیان ہے، یعنی انہیں اندھیرے میں اس طرح چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ سمم، سمم سم اور سمم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کان کا بوجھ، اور یہ بوجھ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جس سے اونچا سنائی دینے لگے اور دوسرا جس سے سننے کی طاقت ہی جاتی رہے، جس کو اردو میں بہرا پن کہتے ہیں۔ بکمن، جس کے معنی زبان کی اس بیماری کا نام ہے جس سے حروف ادا نہ کیے جا سکیں۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جس سے حروف بگڑ کر ادا ہوں، اس کو اردو میں توتلا پن کہتے ہیں، نمبر 2 جس سے بولنا ہی ممکن نہ ہو، اس کو اردو میں گونگا پن کہتے ہیں۔ امیون، آنکھ کی وہ بیماری ہے جس میں بینائی بالکل جاتی رہے، جسے اردو میں اندھا ہونا کہتے ہیں۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 پیدائشی اندھا پن اور نمبر 2 دل کا اندھا ہونا۔ اس جگہ امیون سے مراد آنکھ اور دل دونوں کا اندھا پن ہے۔ فہم لا یرجعون، یعنی انسان کے راہ راست پر آنے کی 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں، نمبر 1 اس کی بینائی قائم ہو جس سے وہ راستہ دیکھ لے، نمبر 2 کہ اس میں بولنے کی طاقت ہو کہ کسی کو پکار کر اس کی مدد سے راہ راست پر آ جائے، نمبر 3 کہ اس کے کان درست ہوں کہ کسی ہادی یا رہنما کی آواز سن کر درست ہو جائیں۔ لیکن ان منافقین کی یہ تینوں صورتیں ختم ہو چکی، تو اب ان کے کفر سے واپسی آنے کی کوئی امید نہیں۔ آج ہم نے وقت کی کمی کی وجہ سے صرف آیت نمبر 17 اور 18 کی لفظ با لفظ تفسیر بیان کری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اور اگر زندگی نے وفا کی تو ہم اسی سلسلہ نمبر 4 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کا خلاصہ تفسیر بیان کریں گے۔
قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جس کو بیان کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے، اسی لیے اس کے بارے میں جتنا لکھا جائے وہ کم ہے۔ اسی لیے تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔